الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين يا مراد المشتاقين يا شمس العارفين يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين يا جدي حسن والحسين يا جدي حسن والحسين يا جدي حسن والحسين سامعین محترم، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ ادارہ جہاں الحق کی جانب سے عقیدہ ختم نبوت ماشاءاللہ کورس کروایا جا چکا ہے اور کروایا جا رہا بھی ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہم سب کو ہماری جو ٹیم ہے ادارے کی ماشاءاللہ سب کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع عطا کر رہا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم، جود و سخا، کرم، رحمت کہ ہم سب پر کہ ہماری زبانوں سے بھی کلمہ حق اللہ پاک نے جاری کروایا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا یہ کرم، یہ جود و سخا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کی امت پر خاص عطا فرمایا ہے۔ تو ایسے کتنے ہی عاشق ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بے شمار جنہوں نے قربانیاں دیں اور بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں اور ثابت کیا کہ وہ بھی حضور کے عاشق ہیں اور عاشقوں کی فہرست میں ان کا نام بھی آیا۔ کسی کا بہت نمایاں بھی رہا اور کسی کا چھپ کر بھی، کئی لوگوں نے چھپ کر بھی کام کیا اور کئی لوگوں نے کھلے عام سر عام آ کر بھی کام کیا۔ تو آج ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کھل کر اوپنلی جو ہے انہوں نے نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ ملکی سطح پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی اور در در گلی گلی کوچہ کوچہ شہر شہر بلکہ میں یوں کہوں کہ ملک ملک جا کے آپ نے یہ پیغام پہنچایا۔ سامعین محترم، 7 ستمبر 1974 9 سپتمبر 1974 جو ہے یہ ایک بڑا یادگار دن تھا کہ جس میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑا اور یادگار دن تھا کہ جب ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک آئین بنا اور اس آئین کو کیا آئین تھا کہ قادیانی جو ہے ان کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت جو تھا ان کو وہ قرار دیا گیا۔ سامعین محترم، ان کے ساتھ ساتھ بے شمار علماء کرام موجود تھے، بڑی بڑی نامور شخصیات موجود تھے، لیکن نامور شخصیات اور جو بڑے بڑے علماء پیران اعظام موجود تھے ان سب کو جو ایک لیڈر چاہیے تھا، اور اللہ رب العزت نے وہ لیڈر جو تھا حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں امت مسلمہ کو عطا فرمایا اور حضرت مولانا عبدالصاق خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سامعین محترم، بڑی بڑی اور ہستیاں موجود تھیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ اس موضوع کے اوپر کام کیا۔ یہ جو قرارداد جو ہے باقاعدہ آپ نے 1952 سے قادیانیوں کے خلاف باقاعدہ کام کا آغاز کیا اور پھر یہ چلتا رہا، کام چلتا رہا۔ جب 1973 میں جو میڈیکل کالج کے جو لوگ تھے وہ آ رہے تھے لڑکے بیچارے اور ان کے اوپر جو قادیانیوں نے حملہ کیا، اس کے بعد اس تحریک نے بہت زیادہ زور پکڑا، اتنا زیادہ زور پکڑا کہ یہ بات چلتے 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 جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جب یہ بات پہنچی تو وہاں پر یہ تاثر دیا گیا کہ یار یہ تو ایک مذہبی مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ فقہ یا عقائد کا مسئلہ ہے، تو یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔
تو ہمیں اس میں جو ہے وہ اندر نہیں آنا چاہیے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے، ایم این اے، ایم پی اے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، سینیٹرز تھے، ان لوگوں نے یہ کہا، لیکن یہ علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب یہ واحد شخصیت ہے کہ انہوں نے ایک ایک شخص سے جا کر خود پرسنلی جا کے ان کو سمجھایا، کتنے گھنٹوں کی ہر بندے کے ساتھ جا کے باقاعدہ انہوں نے میٹنگ کی اور بتایا، دلائل سے ثابت کیا کہ مسئلہ ختم نبوت جو ہے وہ ہم سب کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے، صرف وہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی قوموں نے جہاں جہاں انبیاء کرام کی بے حرمتی ہوئی اور ان کی گستاخیاں کی گئیں، اس قوم کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا۔ بڑی موٹی مثال میں اگر آپ کو دیتا ہوں نا تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب لوگوں نے 900 سال ان کی تبلیغ کے باوجود ان کی بے حرمتی کی، ان کی گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، اس پوری قوم کے اوپر عذاب الہی نازل فرما۔ اسی طرح جب مسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کی گئی، گستاخی کی گئی، بے ادبی کی گئی، ان کی قوم کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا۔ اسی طرح اور جو قومیں ہیں، جہاں جہاں جس قوم نے، جب یوسف علیہ السلام ان کی قوم نے جب ان کی بے حرمتی کی اور ان کی گستاخی کی، تو اندازہ کریں ان کو قحط اور بھوک اور افلاس سے وہ عذاب ان کو بھگتنا پڑا۔ تو اسی طرح یہ بتایا گیا کہ اگر ملک پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کو نمایاں نہیں کیا گیا تو اس کا عذاب کل کو ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ کتنی زیادہ بہت سے معاملات ایسے ہوئے کہ ملک میں ہر چیز ہونے کے باوجود بھی قحط پڑ گیا، کبھی چینی نہیں مل رہی ہوتی تو کبھی آٹا نہیں مل رہا ہوتا، تو کبھی ضروریات زندگی جو ہے وہ ملنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے علماء کرام جو ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ یار اگر آپ کے ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی نا تو پھر کیا ہوگا، عوام میں محبت ہوگی، امیر طبقے میں محبت ہوگی، جب اوپر نیچے سے لے کے حضور پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے نا تو اللہ رحمتوں کا بھی تب ہی نزول فرماتا ہے، اللہ پاک بھی برکتیں تب ہی عطا فرماتے ہیں اور تب ہی فضل نازل ہوتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ باہر کہ اندازہ کریں گے پھر اللہ پاک نے اتنا زیادہ ماشاءاللہ سے کرم کیا کہ اللہ پاک نے ایک مجاہد اسلام حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کو اٹھایا، ان کے اوپر کرم کیا۔ اب اندازہ کریں یہ جو ہماری شخصیات ہیں نا، یہ بھی ایسے نہیں تھے کہ ایک جناب صاحب ایک علامہ نے اٹھ کے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود ماشاءاللہ سے حافظ قرآن تھے اور ماشاءاللہ ایک دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے اور ایک رات کو قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی تھی کہ تراویحوں میں بھی قرآن پاک پڑھتے تھے، اور جب یہ جو ہم کہتے ہیں نا مبارک راتیں آتی ہیں تو ان میں بھی ایک پورا قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے تھے۔ ان کی شان کا اندازہ آپ اس انداز سے لگا لیں کہ عبدالستار خان نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے، تو شاہ احمد نورانی صاحب انہوں نے جب وہ سلام کر کے باہر نکلے نا تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارک جو تھی وہ کس جگہ پر بیٹھی تھی، کس جگہ پر بیٹھی تھی؟ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ جب مدینہ پاک سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، جہاں پہ اللہ کے حکم سے بیٹھے گی وہیں پہ آپ کا پڑاؤ ہوگا، وہیں پہ اسی گھر میں آپ تشریف فرما ہوں گے۔ تو جس جگہ پر بیٹھی تھی حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر باقاعدہ اپنی جو ان کے پاس عصا تھا، لاٹھی تھی، اس کے اوپر آپ نے نشان لگایا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور یہ کیا بات ہوئی، آپ تھوڑا سا آگے کر کے بھی نشان لگا سکتے تھے، یا یہ بھی فرما سکتے کہ بھئی اس دائرے کے اندر یا اتنی جگہ جو ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں حضور کی اونٹی مبارک تشریف فرما ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا کہ بس آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا بھی۔ تو وہ اس بات پہ راضی نہیں ہو پا رہے تھے، ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ ایگزیکٹ وہی جگہ کیسے ہو سکتے، کیونکہ اب تو تعمیراتی کام ہوتے کئی جگہیں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ ابھی بھی جیسے تب مدینہ پاک کی ایک نقشہ تھا ظاہری حوالے سے، اب ویسا موجود نہیں ہے۔ تو رات جب ہوئی تو خواب میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ عبدالستار بھائی تمہیں بات مان لینی چاہیے، شاہ احمد نورانی کی وہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جس جگہ انہوں نے اپنی لاٹھی رکھی ہے اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھی تھی۔ تو اندازہ کریں یہ کوئی عام ہستیاں نہیں تھے کہ قادیانی جو تھے نا، جب یہ مناظرے ہو رہے تھے اور اسمبلی میں جب آپ نے قرارداد پیش کر دی تھی اور مناظرے ہو رہے تھے اور آپ لوگوں کو قائل کر رہے تھے، اور وقت کا جو حکمران اس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے
ذوالفقار بھٹو صاحب ان کو بھی قائل کر رہے تھے. تو ان دنوں میں کیا ہوا کہ اندازہ کریں کہ ایک حکومتی بہت بڑے بندے کی ان کو کال آئی شاہ احمد نورانی صاحب کو کہ جناب آپ آئیں, میں آپ سے آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتا ہوں, کوئی ٹائم دیں. یہ میں نے خود ان کی ویڈیو سن رہا تھا, تو اسی میں نے ان کے خود زبان سے ان کی زبان مبارک سے کلمات یہ بات سنی. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, میں کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرف حاضر ہوتا. جب وہ کل گئے تو کہتے کہ میں جب اگلے دن گیا ان کے پاس تو وہاں پہ کچھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک بریف کیس بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ صرف ہمارے کہنے پہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں تو ہم آپ کو بڑا کچھ دیں گے. تو اس بریف کیس میں ڈھیروں پیسے تھے کہ اس دور میں اندازہ کریں کہ 1 روپے کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اور کہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جناب اتنا مطلب بہت زیادہ, اگر آپ سنیں جیسے آج کتنی مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے, تو اس دور میں 1 لاکھ جو تھا وہ آج چل کے 1 کروڑ کے برابر ہوگا. تو اگر اس دور میں 1 کروڑ روپیہ دیا گیا ہو تو آج کیا اہمیت ہوگی. بہرحال 1 کروڑ روپیہ جو تھا نا وہ اس بریف کیس میں تھا جو آپ کو لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا جناب بس تھوڑی سی آپ نے تبدیلی کرنی ہے. تبدیلی کیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ہم جو ہے نا اس کو یہ آپ لکھنا ہے کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے, لیکن ہم اس کو مجدد یا مسیح موعود یہ صرف مانتے ہیں, ہم اس کو نبی نہیں مانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم لیٹ آئے ہو, میرا سودا ہو چکا ہے, میرا سودا. انہوں نے کہا کیا کسی نے آپ کو زیادہ پیسے دیے؟ اس نے کہا نہیں, میں نے تو اپنے کریم آقا لجپال آقا سے سودا کر لیا, اپنی محبت کا, اپنی وفا کا, اپنی جفاؤں کا میں نے سودا اپنے آقا سے کر لیا. تم بہت لیٹ آئے ہو, تم اگر دنیا کی دولت بھی ساری میرے سامنے رکھ دو نا تو میں پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو اندازہ کریں ان کو منہ کی کھانی پڑی. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے پھر یہ ظاہری دنیا کے پیسے, یہ جاہ و جلال, یہ سیٹیں, یہ ساری کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو آپ کو بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا, مالی دباؤ ڈالا گیا, جانی حوالے سے حملے کر کے, اور بڑے طریقے سے آپ کے اوپر دباؤ ڈالا گیا. لیکن وہ مرد کلندر کی محمد سے وفاتوں نے کی, محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, پھر لوح و قلم بھی انہی کے ہوتے ہیں نا. پھر انہی کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دنیاؤں کی قسمتیں بھی بدل دیتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر جن کی نگاہوں سے بڑے بڑے ولی بھی بن جاتے ہیں. ایسے مرد کلندر جب کھڑے ہو جائیں تو پھر سارے معاملات ہی آسان ہو جاتے ہیں. تو اندازہ کریں بہرحال حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے. کہ 1952 میں آپ نے قادیانیوں کے خلاف باقاعدہ کام شروع کیا, مرزائیوں کے خلاف. آل پاکستان مسلم جو پارٹیز کے بورڈ کے رکن منتخب ہوئے. پھر 1953 میں آپ نے, جب آپ کی جوانی کا عالم تھا, اس وقت آپ نے اتنا کام کیا. آپ اندازہ کریں کہ اس ٹائم جیل بھرنے کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی کہ تم کتنے لوگوں کو مارو گے. ہر گھر سے جو ہے میرے نبی پاک کے عاشق جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے, اٹھیں گے, باہر نکلیں گے. اور آپ نے ایک تحریک شروع کی تھی جیل بھرنے کی. تو کتنے نوجوان جو تھے وہ آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آتے تھے, اور وہ اپنے آپ کو گرفتاریوں کے لیے پیش کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس جرم میں گرفتار ہو رہے ہیں. کس جرم میں کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کلمہ آج کا نہیں ہے, تب بھی ہمارے جو بڑوں نے یہ کلمہ لگایا, یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور دستور ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ, کہ بس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جو ہے. پھر اسی طرح 15 اپریل 1974 قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ نے آواز بلند کی. پھر 30 جون 1974 قومی اسمبلی میں ایک تاریخی قرارداد پیش کی کہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. آپ اندازہ کریں کہ آپ فرماتے ہیں, اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یار قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی, اور مجھے کامل یقین ہے کہ اگر میرا کوئی بھی عمل کام نہ آئے نا تو مجھے بخشوانے کے لیے صرف میرا ایک عمل ہی سب سے آگے ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی قرارداد, اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی, جو قادیانی اقلیت قرار دینے کی قرارداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جو ہے وہ آپ سے
یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا فلاں سے لی فلاں سے لی، ایسا نہیں ہے بالکل. تو یہ اہل سنت جماعت کے بڑے امیر لیڈر شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو نام ہی نہیں آتا، تو لوگوں نے جان بوجھ کے جو ہے وہ آپ کے مقام اور آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، کہ جو محنت ہے، جو کاوش ہے، اور جو آپ نے اسلام کے لیے کیا، ختم نبوت کے لیے کیا، ان کاموں کو جھٹلاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سب سے بڑا کام جو تھا دور حاضر میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا. بہرحال پھر آپ فرماتے ہیں کہ اچھا قادیانی کو اقلیت قرار دیا. اس کے بعد اچھا جب اقلیت قرار دے دیا تو یہ نہیں تھا کہ آپ بیٹھ گئے چلو جی ہمارا جو ہے نا اب کام ہو گیا، اب ٹھیک ہے قادیانی جو ہے وہ اقلیت قرار دے دیے گئے، غیر مسلم قرار دے دیے گئے، تو اب بس ہمارا اتنا کام تھا. نہیں، وہ یہاں نہیں بیٹھے، بلکہ وہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالصمد خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نیروبی، ماریشیس، لاطینی امریکہ، سرینام، برٹش گیانا، ٹرینیڈاڈ میں قادیانیوں سے یہ مختلف ممالک ہیں، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ قادیانیوں سے مناظرے کیے. اچھا یہ مناظرے جو تھے بند کمروں کے اندر نہیں ہوتے تھے، یہ سر عام ہوتے تھے، اور اس دور میں سر عام مناظرے ہونا، باقاعدہ قادیانی جو تھے وہ باقاعدہ سامنے بیٹھ کے اپنی کتابیں لا کے اور قرآن پاک لا کے وہ سوالات کرتے تھے اور آپ ان کے جوابات دیتے تھے. اور آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں ہستیوں کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ اللہ پاک نے اتنا نور عطا فرما دیا ہوا تھا کہ کئی ایسے شہر ہیں، گاؤں ہیں، علاقے ہیں جنوبی افریقہ میں، جب وہ لوگ جاتے تھے اور لوگ ان کو دیکھتے تھے نا، وہ کہتے تھے ہمیں ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کی شخصیت سے لگتا ہے کہ یہ حضور کے عاشق ہیں اور یہی حضور کے سچے عاشق ہیں. تو لوگ ان کو دیکھتے ساتھ ہی مسلمان ہو جاتے تھے اور کلمہ پڑھ لیتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب تک کہتے ہیں نا بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، انہوں نے خرید کر انمول کر دیا کہ جو کام کرتے ہیں نا تو اسلام ان کو بڑی بڑی شانیں بھی عطا کر دیتا ہے. تو یہ کتنی کتنی شانیں جو ہیں اللہ رب العزت نے ان پاکیزہ ہستیوں کو عطا فرمائی اور ان سے بڑے بڑے کام لیے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کیا سید قومی اسمبلی میں بھی باقاعدہ کتنے دن تک قادیانی کے جو تھے نا بڑے جو سربراہ تھے ان کو 13 دن تک بولنے کا اجازت دی گئی ذرا کی. یہاں سے اب ان کو پتا تھا کہ یار یہ ہمارے جو ہیں لوگ قومی اسمبلی میں جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ مذہبی تو نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ کے ختم کر دینی ہے بحث کہ یار یہ تو مذہبی لوگوں کی بحث ہے، تو چلو چھوڑو یار، کیا یہ مذہبی لوگ جو بس آپس میں کہتے ہیں نا مولوی. انہوں نے کیا کیا، قادیانیوں نے سب سے پہلے علماء کرام کی نفرت لوگوں میں پیدا کی. اور نہیں کیوں، ان کو پتا تھا کہ اگر لوگ ان کے پاس بیٹھیں گے تو علماء کرام ان کو حق اور سچ بات بتائیں گے کہ اصل میں قرآن میں کیا لکھا ہے، اصل میں احادیث میں کیا لکھا ہے. تو کیا کرو کہ لوگوں کو علماء سے دور کر دو. لوگوں نے خود تو قرآن پڑھنا ہے نہیں ہے، لوگوں نے خود تو سیرت پاک کا احادیث کا مطالعہ کرنا نہیں ہے، تو کیا کریں، لوگ تو ویسے ہی دور دور رہتے ہیں نا، تو کیا کرو کہ ان کو اہل علم سے دور کر دو، علماء کرام سے، اہل علم سے ان کو دور کر دو. تب یہ دور ہو جائیں گے تو ہم جو بھی کہیں گے تو وہ یہ بات مان لیں گے. جیسے مجھے اور آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ قرآن پاک کی آیات کا مطلب کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ جا کے اہل علم سے پوچھتے ہیں. ہمیں تو عربی آتی ہے صرف اس کا، لیکن ترجمہ تو نہیں آتا نا ہمیں اس کا نہیں پتا، اس کی گرامر کیسے پڑتی ہے، اس کے باقی سارے اس کے کیا رولز ہیں، اصول ہیں، اس کے ہمیں تو نہیں پتا. تو ہم اہل علم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور اگر ہم جائیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فقہ کے احکامات کیا ہیں، عقائد کے احکامات کیا ہیں، اور زندگی گزارنے کے احکامات کیا ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں، کیا سے کہتے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے اہل علم کے پاس جائیں گے تو پتہ چلے گا. انہوں نے کہا جی ان کو اہل علم سے ہی نفرت کروا دو، اہل علم سے، اللہ والوں سے ان کو نفرت کروا دو. نہیں جی یہ تو مولوی کی باتیں ہیں اور یہ تو گندی باتیں ہیں، یہ تو صحیح بات نہیں ہے. وہ مولویوں نے اسلام کو جناب بڑا ہی جو ہے نا وہ انہوں نے مشکل بنا دیا، بڑا ہی سخت بنا دیا. یہ ہم خود بھی اپنے بچپن میں یہ باتیں سنتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا، اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھ کے پتہ چلا کہ یار میرے آقا رحمت للعالمین ہے تو اسلام کیسے سخت ہو سکتا ہے. اسلام تو صرف سخت ان کے لیے ہے جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، صرف اسلام اس کے لیے سخت ہے. اگر وہ صحابہ کرام جا کے مسلمہ کذاب کو مارتے ہیں، 1200 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، 28,000 بندہ ان کا قتل ہوتا ہے، تو وہی صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو اگر کسی مسلمان بھائی کو ذرا بھی تکلیف پہنچ جاتی تھی تو کہتے تھے کہ یار تم مجھ سے اپنا بدلہ لے لو. اندازہ کریں
بلکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں سے کسی مسلمان بھائی یا بہن کو نقصان تک نہیں پہنچتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ادب سے محبت سے گفتگو کیا کرتے تھے کہ مومن کی شان یہ ہے ہولتا ہے یارا تو ابر ریشم کی طرح نرم ہے مومن، ہو رسم حق و باطن تو فولاد ہے مومن. تو مومن کی شان تو یہ بیان کی گئی ہے. تو ایسے لوگ کیسے سخت ہو سکتے ہیں؟ ہاں سختی صرف کس کے لیے ہے؟ غیر مسلموں. اور غیر مسلموں کے لیے بھی وہ والے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ورنہ تو ایسے مسلمان لوگ ہوئے ہیں. مسلمان کیسے لوگ مسلمان ہوئے؟ مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر، صحابہ کرام کی محبت، اخلاق دیکھ کر. بڑے بڑی کتابیں بھری پڑی ہیں. کاش کہ ہمارے لوگ وہ والے واقعات بھی پڑھیں. کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، اولیاء کاملین کا. دیکھیں داتا حضور تشریف لاتے، کوئی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اندازہ کر لیں کوئی کچھ نہیں تھا. ہاں اگر کیا اس سے کہتے جب مسلمانوں کے اوپر وقت آیا تو وہاں پہ صلاح الدین ایوبی بھی گئے ہیں، وہاں پہ محمد بن قاسم بھی گئے ہیں، وہاں پہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے ہیں. لیکن جہاں پہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا وہاں پہ ہمارے سپاہ سالار تلواریں لے کر بھی گئے ہیں. لیکن جہاں پہ مسلمانوں کو اگر ظاہری طور پہ نقصان نہیں پہنچایا جا رہا تھا، نظریاتی طور پہ نقصان پہنچایا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پھر اپنے اولیاء کاملین، بزرگان دین، خواجہ اجمیر جیسی ہستیوں کو بھیجا، وہاں پہ بابا فرید جیسی ہستیوں کو بھیجا، وہاں پہ مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا شاہ احمد نورانی جیسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اعلیٰ حضرت جیسی ہستیوں کو بھیجا کہ جائیں یہاں پہ یہ اسلام کی نظریات کی سرحدوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اب ناموس رسالت کی سرحدوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ پھر ناموس رسالت کی سرحدوں کی حفاظت کی، اور نہ صرف بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور پھر ملکوں میں پھیل گئے اور باقاعدہ انہوں نے دین اسلام کا درس دیا کہ جو آج اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں حضرت مولانا خادم حسین نظوی صاحب کی شکل و صورت میں ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بڑے سخت انداز میں بیان کرتے ہیں. تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے دور میں بہت ہی زیادہ سخت انداز میں بیان کیا کرتے تھے. وہ سختی کس کے لیے ہوتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا نا حضور آپ بڑے سخت ہیں، فرمایا سختی تو صرف اسلام کے لیے ہے، صرف حضور کے ادب کے لیے سختی ہوتی تھی، ورنہ بذات خود تو وہ بڑی نرم شخصیت ہے. کہ یہ نہ ہو کہ لوگ اسلام کو سمجھے کہ یار یہ تو بڑے وہ ڈر پھوک لوگوں کا دین ہے. نہیں، اسلام جو ہے بڑے بہادر لوگوں کا دین ہے. اسلام جو ہے آپ کے اندر بہادری پیدا کرتا ہے دین کی سر بلندی کے لیے. اگر آپ بہادر ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے اگر دیکھیں نا ہماری آرمی نہ ہو، دیکھیں عراق کا کیا حال ہوا، پھر عراق، لیبیا، شام، دوسرے ممالک کا کیا حال ہوا جن کی آرمی کو ختم کیا گیا، مضبوط لوگوں کو ختم کیا گیا جو ذرا ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے تھے، پہلے ان کو ختم کیا. گھر کے چوکی دار کو جب ختم کر دیں گے نا گھر میں کوئی بھی گھس جائے گا. تو چوکی دار ہمیشہ سخت ہوتا ہے. تو یہ اسلام کے چوکی دار جو ہوتے ہیں نا، اندازہ کریں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لیڈر چنے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ جو مناظرے کیے 400 قادیانیوں نے توبہ کیا اور اسلام قبول کیا. اور اسی طرح اس کے علاوہ جب قادیانیوں کا یہ جو آئین میں آئین بنایا گیا نا تو اس کے اوپر کہتے ہیں 50,000 قادیانی دوبارہ سے مسلمان ہو گئے تھے. 50,000 قادیانی دوبارہ سے مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک دفعہ ان کی جو ساری کمر تھی وہ ساری توڑ دی گئی تھی. تو باہر کیا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نیک لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کی بھی اور اپنے منصب کی بھی اور کسی چیز کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور در در گلی گلی خود جا کر باقاعدہ جو ہے وہ جا کر اس کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو بتانے کی توفیق دے کہ یار یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ میرے آنے والی نسلوں کے لیے کتنا ضروری ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہوگا کبھی میرے ملک ترقی نہیں کر پائے گا. اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہوگا نا، اگر میں اپنے نبی کے ساتھ وفا نہیں کر سکوں گا تو آپ اندازہ کریں تو پھر میرے اوپر کبھی نہ رحمت نازل ہوگی نہ برکت نازل ہوگی. ایک وہ دور تھا کہ جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیٹھ کے اندر عبادت کر رہے ہو، چلو باہر نکلو اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرو. یا یہ جو موقع ہے نا یہ تسبیحاں پھیرنے کا نہیں ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا جب لوگوں نے کہا نا کہ حضور بڑے لوگوں نے اخلاص کے مشورے دیے تو ہم نے فرمایا لوگ خلوص کا مطلب ہی نہیں جانتے ہیں.
لوگ خلوص کا مطلب ہی نہیں جانتے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا مجھ سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی کہ میرے آقا کی شان پہ گستاخیاں ہو رہی ہوں اور مہر علی اندر مصلی میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہوں, تو مجھ سے ایسی فقیری نہیں ہوتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ پیروں کا کام نہیں ہے, ارے آستانوں سے تو عقیدہ ختم نبوت بیان کیا گیا, آستانوں سے ہی تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے, قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے, اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے باقاعدہ میدان عمل میں آ کے, یہ نہیں کہ صرف اپنے آستانوں میں حجروں میں عبادت گاہوں میں بیٹھے رہے, نہیں, باہر نکلے, میدان عمل میں آئے, خود اپنے خرچے سے گئے, کانفرنسز کروائی ہیں, محافل کروائی ہیں, بڑے بڑے پنڈال کا خرچہ آپ لوگوں نے اپنی جیبوں سے اٹھایا اور باقاعدہ وہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور کبھی نہ مخالفوں سے, نہ کسی کے خوف سے, نہ پولیس کے, نہ آرمی کے, یا جو بھی اس ٹائم جو مخالفین تھے اس ٹائم, جو کہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے تھے. میں یوں کہوں گا کہ جیسے آج بھی ہمارے بہت سے برسر اقتدار لوگ جو ہیں نا, وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں, صرف جو ہے کیا اسے کہتے ہیں چند پیسوں, چند ٹکوں کی خاطر. آپ اندازہ کر لیں کہ جنہوں نے دین اسلام کا سودا کیا آج ان کو کوئی بھی نہیں جانتا, اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی قبروں پر کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اور جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اگر آپ آج بھی دیکھیں, اللہ پاک نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی, عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے ساتھ ہی بالکل نیچے والی سائڈ پہ دیکھا جائے تو حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے, جہاں پہ آج بھی جائیں تو لگتا ہے کہ فرشتے وہاں پہ موجود ہیں اور درود و سلام پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آج بھی اگر آپ چلے جائیں نا داتا حضور کی قبر انور پر, بابا فرید کی قبر انور پر, تو لوگ وہاں پہ آج بھی باوضو ہو کے جاتے ہیں, اور آج بھی وہاں پہ درود و سلام, ذکر اذکار کیا جاتا ہے, اور خوشبوئیں آتی ہیں وہاں پر. اور اگر ان بے ادب اور گستاخوں کو, جنہوں نے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیا, تو آج نہ ان کو کوئی جانتا ہے, نہ کوئی ان کو پہچانتا, ان کی اولادیں تک نہیں جانتی یہ کہاں پر ہے. اور جب وہ مرے ہیں تو بڑے ہی بری شکل میں مرے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جتنی فوج تھی, کیسے کیسے ان کے انجام ہوا. تو باہر کے جو کرتا ہے نا تو پھر اس کے معاملات بھی بڑے برے ہو جاتے ہیں. تو آخر میں اس بات پہ کروں گا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سردار ندا دست در دست یزید, حق کا کے بنا لا الہ است حسین. تو جس طرح میرے اور آپ کے آقا و مولا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ ختم نبوت کہ بھائی نہیں, ختم نبوت کیا ہے, نظام مصطفیٰ, تو صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مصطفیٰ ہی چلے گا, اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی چلے گا. اب جب سرکار آ گئے تو اب آپ کسی اور کا دین مذہب نہیں چلے گا. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے نا, تو وہ اپنا مذہب نہیں بیان کریں گے, وہ انجیل نہیں پڑھنا شروع کر دیں گے, بلکہ وہ طریقہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی پھیلائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. بہرحال اگر کوئی غلطی کوتاہی اللہ پاک معاف فرمائے. اینڈ پہ ایک نعرہ لگاتے ہیں مل کے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ذو صاحب اسلام کے ناموں سے رسالت و ختم نبوت کے لیے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.